اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي. آج تحقیق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا تیسرا اور آخری لیکچر ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ تشکیک کی تاریخ کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے، تشکیک کے مختلف مناہج کون سے ہیں، قدیم سوفسطائیہ سے جدید ارتیابیوں تک یعنی ماڈرن ڈے ایگنوسٹکس تک کس طرح ان کا علمی مزاج ہے اور ان کا انداز فکر ہے، ان کا فلسفہ ہے، وہ کس انداز سے کام کرتا ہے. دوسرے لیکچر میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ تشکیک پیدا کس طرح کرتی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ دو طرح کے متشککین موجود ہیں. متشککین کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں تشکیک کا شکار ہے. وہ اپنی تشکیک کی دعوت دوسروں کو نہیں دیتے لیکن اپنی ذات میں وہ متشکک ہیں. عملی طور پر یہ طبقہ الحاد پر ہی کھڑا ہوا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں جان سکتے یا خدا کو جاننا یا مذہب کی حقیقت کو جاننا یا مابعد الطبیعاتی امور کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور جس چیز کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو ریشنلی یعنی عقلی اعتبار سے یا منطقی اعتبار سے ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. یعنی مذہب ان کی زندگی میں ایک عضو معطل ہے، irrelevant ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کا یا مذہب کا یا مذہبی حقائق کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عملی اعتبار سے یہ طبقہ ملحدی ہے، گو کہ اپنے لیے ایتھیسٹ کی یا دہریے کی یا الحاد کی یا ملحد کی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرتے. خود کو ملحد نہیں کہتے، ایگنوسٹک کہتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے یہ ملحد ہی ہے. متشککین کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو تشکیک پیدا کرتا ہے. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے عرض کی تھی کہ اس میں دو طبقات ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو مذہب کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرتا. اب مذہب کو تسلیم نہ کرتے ہوئے وہ تشکیک کی دعوت بھی دوسروں کو دیتا ہے. در حقیقت وہ الحادی منہج فکر سے ہی وہ اشکالات اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اوپر وہ ایتھیسٹ کا یا ملحد کا ٹیگ نہیں لگاتا. دوسری جانب وہ طبقہ ہے کہ جو خود کو کسی مذہب سے جوڑتا ہے، اور مذہب سے جوڑنا اس کا ثقافتی اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی ایک شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، سکھ گھرانے میں پیدا ہوا تو سکھ ہے، مسلمانوں میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے. لیکن نہ تو اعتقادی طور پہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ مسیحی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے. وہ ثقافتی اعتبار سے کسی مذہب سے جڑا ہوا. اب مذہبی ہوتے ہوئے یہ طبقہ مذہب کے حوالے سے اشکالات اٹھاتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، اور عام طور پر مذہبی لوگ ان کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں. پھر اس کا ایک اور ورژن ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو خود کو نہ تو متشکک کہتا ہے، نہ ملحد کہتا ہے، مذہبی کہتا ہے اور مذہبی حقائق کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کی روایت کو رد کرنے کے بات کرتا ہے. آپ کو ان کے یہاں ریفارمیشن، رینائسنس، ریکنسٹرکشن جیسے الفاظ بہت ملیں گے. یعنی یہ تجدید کی بات تو کرتا ہے لیکن احیاء کی بات نہیں کرتا. یہ اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی بات نہیں کرتا. در حقیقت ہم جسے روایت کہتے ہیں اس طبقے کے ہاں اس کو قدامت کہا جاتا ہے. یہ طبقہ جو ریکنسٹرکشن کا نعرہ لگاتا ہے،
یا دین کی تشکیل نو کی بات کرتا ہے یا تجدید، خالی تجدید، ایحاء کے بغیر تجدید کی بات کرتا ہے، دراصل یہ تجدد پسند طبقہ ہے۔ اب اس طبقے کی جانب سے اٹھائے جانے والے اشکالات اور سوالات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کلچرل مسلمز یا کلچرل یہودی، یعنی ثقافتی مسلمان یا ثقافتی عیسائی یا ثقافتی یہودی، یا یہ تجدد کے داعی، ریکنسٹرکشن کے داعی، مذہب کی تمام تر روایت کو دریا برد کرنے کے در میں ہے۔ در حقیقت ان کے نزدیک اس دور میں مذہب irrelevant ہو چکا ہے، یا وہ مذہب کہ جسے اس مذہب کو لانے والے یا وہ افراد جن پر وہ مذہب اترا تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام، وہ طبقہ آج ان کی نگاہ میں وہ مذہب اس دور کے اعتبار سے ریلیونٹ نہیں رہا۔ اس مذہب کے اصول، اس کے قوانین، اس کی معاشرت، اس کی سیاست کسی بھی اعتبار سے اس دور کے حوالے سے ریلیونٹ نہیں۔ اب اس طبقے کا ایک بہت بڑا سلوگن ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ اسکیپٹکس ہیں، یہ اپنے آپ کو آزاد رو کہتے ہیں، یہ تنقید کرنا جانتے ہیں، اور تنقید بھی اپنے اصولوں پر۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی تھی کہ کس انداز سے تنقید کرتے ہیں، کس طرح یہ اعتقادات پر تنقید کرتے ہیں، کس طرح ان کے اپنے ذاتی اصول ہیں جو انہوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ متشککین معاشرے کے ہر طبقے کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو تمام تر معروف لوگوں میں، وہ لوگ کہ جن کو دوسرے فالو کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، آپ کو ایسے لوگ معروف کھلاڑیوں میں بھی مل جائیں گے، اداکاروں میں بھی مل جائیں گے، سیاست دانوں میں بھی مل جائیں گے، اور ایسے لوگ تجدد پسند مذہبی طبقات میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ثقافتی مسلمان یعنی ثقافتی مذہبی، یا یہ متشدد قسم کے مذہبی جن کو اپنی روایت پر اعتماد اور اعتبار نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کی، کہ یہ دین کو اس دور کے اعتبار سے ریلیونٹ نہیں مانتے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف طبقات میں لوگوں کے حوالے سے۔ ہندوستان کے معروف ادیب جاوید اختر صاحب ہیں، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کے والدین نے مذہب تشکیل اختیار کیا، اور آہستہ آہستہ یہ طبقہ الحاد کی طرف آیا، یہاں تک کہ مذہب کے باہر کھڑا ہو گیا، اور اب یہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی کا یا مسلم کا ٹیگ تو لگاتا ہے، لیکن یہ الحاد کے باقاعدہ داعی ہیں، ان کی بنیاد میں تشکیک پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، موصوف کا ایک لیکچر یا موصوف کا ایک انٹرویو میں الحاد اور تشکیک کے حوالے سے سن رہا تھا، تو فرمانے لگے کہ جناب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس بچے کو ہندو، سکھ، مسیحی، یہودی یا کسی اور مذہب کا ماننے والا بنا دیتے ہیں، اور موصوف نے اس کے لیے چائلڈ ابیوز کا ورڈ استعمال کیا۔ یعنی چائلڈ ابیوز ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد وہ شعور کی منزل کے قریب آنا شروع ہوا، تو آپ نے اسے مذہب کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑا چائلڈ ابیوز ہے۔ اب انٹرویو لینے والے نے ان سے سوال کیا کہ جناب مذہب تو ہمارے کلچر میں شامل ہے،
ہمارے آس پاس معاشرے کے اندر جو رسومات ہیں، ہماری جو ثقافت ہے، اس کے اندر مذہب سرایت کر چکا ہے. مذہب کو اور ثقافت کو کیسے الگ کیا جائے؟ تو اس پر موصوف نے آرگیومنٹ دیا کہ دراصل مذہب نے اپنے اطراف میں موجود مختلف ثقافتوں کو اڈاپٹ کیا، ان کو مذہبی شکل دے دی. اول تو موصوف کو یہ آرگیومنٹ ہی اپنی اصل میں غلط ہے، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو اب مذہب کو اور ثقافت کو الگ کیا جانا ممکن نہیں ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب مذہبی ثقافت کو یا ثقافتی مذہب کو تو قبول کر لیا جائے، لیکن اس میں سے مذہبی تعلیمات اور ان کی روح کو نکال دیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا عملی میدان میں یا عملی دنیا میں انسانی ذہن، خاص طور پر ایک بچے کا ذہن اس انداز سے کام کر سکتا ہے کہ وہ ثقافت اور مذہب میں تخصیص کر سکے؟ کیا اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ مذہب دراصل ثقافت ہے، اور یہ مذہب ثقافت نہیں ہے، خالص تھیولوجی ہے، یہ خالص اعتقادی ہے، یہ خالص نظریاتی ہے؟ ایک بچے کا کوگنیٹو لیول اور اس کی عقل اس معیار پر نہیں ہوتی کہ تخصیص کر سکے، وہ ثقافت اور مذہب کو ایز اے ہول لیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانی ذہن کے لیے ممکن ہے کہ اس کو اپنے اطراف، اپنی ثقافت، اپنے ماحول، اپنی تعلیم، اپنی صحبت سب سے کاٹ دیا جائے؟ کیا انسانی سطح پر یہ ممکن ہے؟ انسانی ذہن اپنے اطراف سے چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب فری ول ہونی چاہیے، اور بچپن سے ہی ایک بچے کو کسی خاص مذہب کا پیروکار بنانے کے بجائے اسے نیوٹرل رکھا جائے، تو اس نیوٹرلٹی سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کسی کو نیوٹرل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک انسان کی سوچ پر، اس کے ارد گرد کا ماحول، یا تو آپ ایک کانسٹنٹ ماحول تشکیل دیجیے جس میں معاشرے کا ہر فرد یکساں مواقع رکھتا ہو، ہر فرد کے پاس یکساں دولت ہو، اس کو ایک جیسے اساتذہ ملے، اس کو ایک ہی طرح کا کریکولم پڑھایا جائے، اس کے ارد گرد کا ماحول ایک جیسا ہو، اس کے معاشرے میں کوئی کنفلکٹ موجود نہ ہو، مختلف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز موجود نہ ہوں، مختلف نظریات اور تصورات موجود نہ ہوں، مختلف قسم کے رویے موجود نہ ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ گزشتہ دنوں میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اس بات پر تحقیق کی کہ کیا واقعی انسان نیوٹرل ہو سکتا ہے. ایک خاتون پر انہوں نے تجربہ کیا. وہ خاتون برین ٹیومر کا شکار تھی. انہوں نے جب ان کا ٹیومر ریموو کیا تو اس سے پہلے ان سے کانسلٹ کیا، پوچھا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ان خاتون نے اجازت دے دی. انہوں نے ان خاتون کا آپریشن کر کے ان کے دماغ میں ایک پلیٹ فکس کی، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ ان کی برین ویوز کو چیک کیا جائے. اس کے بعد جب انہوں نے وہ پلیٹ یا وہ جو بھی ڈیوائس تھی ان کے دماغ کے اندر انسٹال کر دی اور ان کی برین ویوز کو وہ کسی حد تک سمجھ لینے کی یا چیک کرنے کے قابل ہوئے تو انہیں تجربہ کیا. ان خاتون کے ساتھ مختلف گیمز کھیلے، ان کو کمپیٹیٹیو ماحول میں ان گیمز کے اندر انوالو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس وقت یہ خاتون کون سی چال چلیں گی. اگر شطرنج کی گفتگو ہے تو کون سا مہرہ چلیں گی. اور
اس کی ایکوریسی جو ہے وہ آلموسٹ 100%، یعنی ہر دفعہ ایک خاتون کے وہ چال چلنے سے پہلے انہوں نے پریڈکٹ کر دیا کہ وہ کون سی چال چلنے جا رہی ہے، وہ کون سا آپشن سلیکٹ کرنے جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو بھی فیصلے ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ کانشیس ہے؟ کیا ہمارے سب کانشیس میں موجود کوئی چیز ہم سے وہ فیصلے کروا رہی ہے؟ یہ معاملہ شعور کا ہے یا لاشعور کا ہے؟ ایک اور معروف سائیکالوجسٹ نے، ان کا پروجیکٹ فری ول کے نام سے، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گی اس کے حوالے سے ویڈیوز، انہوں نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا، پروجیکٹ فری ول۔ فری ول کیا ہوتی ہے؟ اور انہوں نے جو ہے ایک پیشنٹ کو لے کر، ایک والنٹیئر کو لے کر اس پر تجربہ کیا، اور اس کو ہپنوسس میں لے کر یا ہپنوٹائز کر کے اور کچھ سجیشنز دی مخصوص حرکات کے حوالے سے، اور اس نے، وہ جو پیشنٹ تھا یا والنٹیئر تھا، اس نے اس پر رسپانس کیا۔ اب انہوں نے وہ ڈیوائس ریموو کی، اس کو اس ہپنوسس سے باہر لے کر آئے، اور پھر اس سے کچھ حرکات کرنے کا کہا تو اس نے سیم وہی حرکات کی کہ جو وہ ہپنوسس کے زیر اثر کر رہا تھا یا کر رہی تھی۔ تو انہیں جج کیا کہ یہ شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر وہی کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جو کبھی کہیں اس نے معاشرے سے ایبزارب کیا ہے، کسی کو دیکھا ہے۔ تو یہ سوال کہ کیا انسان کی سوچ واقعی فری ہو سکتی ہے؟ کیا انسان کو اس جگہ پر لایا جا سکتا ہے جسے نیوٹرلٹی کہتے ہیں، یعنی غیر جانبدار جگہ پر لایا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسانی شعور، انسانی مزاج، انسانی نفسیات، انسانی رویے از خود کوئی بھی فیصلہ کرنے سے یا فیصلہ لینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ جس موقع پر لے رہے ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا تعلق ان کے مزاج سے۔ ایک بہادر شخص الگ انداز میں فیصلہ لیتا ہے، ایک بزدل کا فیصلہ الگ طرح سے ہوگا، ایک طاقتور کا فیصلہ الگ ہوگا، ایک کمزور کا فیصلہ الگ ہوگا۔ پھر وہ جج کرتے ہیں کہ جناب انسان کا ڈفرینٹ آئی کیو لیول ہے، آئی کیو لیولز ڈفرینٹ ہیں، انسان کی عقل و فہم مختلف ہے، ایک زیادہ عقل مند اور فہیم شخص الگ طرح سے فیصلہ لیتا ہے، اور یہ کہیں سے اس نے ایکوائر نہیں کی ہے، یعنی یہ ذہانت، یہ متانت، یہ فہم، یہ عقل کہیں سے اس نے خریدا نہیں ہے، کہیں سے سیکھا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ مخصوص حالات میں اپنی صلاحیت کو بہتر تو کر سکتے ہیں، لیکن جو صلاحیت آپ کے اندر موجود نہ ہو آپ اسے پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ہے جس کے مزاج میں جمالیات ہے، وہ شعر کہنا جانتا ہے، آپ اس کو فن شاعری، عروض یا بہور کا علم یا اوزان کا علم سکھا کر بہتر تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے شاعر نہیں بنا سکتے۔ وہ جو فطری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اس کو پالش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صلاحیت کسی کے اندر پیدا نہیں کی جا سکتی۔ آپ ہر شعبے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا ہارڈ ورکنگ پلیئر ہے، اور یہ ایک نیچرلی گفٹڈ پلیئر ہے۔ یہ جو آرٹسٹ ہے یہ بڑا ہارڈ ورک، بڑی محنت کر کے اپنی اسکل کو پالش کر کے اس مقام تک پہنچا ہے، اور یہ دوسرا ہے یہ نیچرلی گفٹڈ ہے۔ انسانی رویوں، انسانی شعور، انسانی مزاج کے اتنے سارے ویریشنز ہیں کہ آپ کے پاس
کوئی ایسا پیمانہ موجود ہی نہیں ہے جہاں پر جس جگہ سے یا جس کی بنیاد پہ آپ انسان کو نیوٹرلٹی کی پوزیشن پر لا سکیں. یہ کسی بھی درجے میں ممکن نہیں. اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس وہ اختیار کون سا ہے؟ وہ کون سا ادراک ہے؟ وہ کون سا ایسا وصف ہے، کون سی ایسی صلاحیت ہے جو چیزوں کو پہچاننے میں اس کی مدد کرتی ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں نیچرل انسٹنکٹ. بھوک کا علم، بیماری کا علم، طاقت کا علم، کمزوری کا علم، تکلیف کا علم، راحت کا علم یہ انسان کے اندر موجود ہے. بہت سے فیصلے انسان انسٹنکٹیولی کر رہا ہوتا ہے، جبلی طور پہ کر رہا ہوتا ہے، فطری طور پر کر رہا ہوتا ہے. خطرہ ہر انسان محسوس کرتا ہے. ہر انسان خوبصورت چیز کی طرف لپکتا ہے اور بدصورت چیز سے دور جاتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ پھول اٹھائیے یا کانٹا تو آپ پھول اٹھائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کے اندر موجود ہے. تو خیر و شر کا ادراک بھی انسان کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں خیر و شر جاننے کا پیمانہ رکھ دیا ہے. ہاں، جب انسان بہت زیادہ شعوری کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ اسکیپٹک اپروچ اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ منطق لڑاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کی فطری صلاحیت یا فطرتاً وہ خیر کی طرف جانا چاہے یا شر سے بچنا چاہے وہ دب جاتی ہے اور اس کے اوپر منطق حاوی ہو جاتی ہے اور اس کو درست فیصلے کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے انسان اپنی نیچر سے جتنا ہٹتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اب دعویٰ اور اب ان کا مطالبہ اس حد تک نہیں رہا. متشککین کا یا ملحدین کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو نیوٹرل کر دیں. اس سے بھی بڑھ کر وہ براہ راست آپ کی فطرت میں، آپ کی بایولوجی میں اس میں دخیل ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بچے کو بچپن سے جینڈر نیوٹرل رکھا جائے. جینڈر کا ڈفرنس تو سائنس مانتی ہے، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. ایک بایولوجیکل مرد ہے اور ایک بایولوجیکل عورت ہے. یہ میل کروموزومز ہیں اور یہ فیمیل کروموزومز ہیں. اب آپ جب عقیدے سے نکلے، تھیولوجی کے میدان سے نکلے، تو آپ آ گئے فطرت پر، بایولوجی پر. آپ کہتے ہیں نہیں، اس کو بچپن سے اس کی جس انداز میں، جس طرز پر، جس شکل میں، جس رنگ میں یہ پیدا ہوا اس سے ہٹا دیا جائے اور یہ بچہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو. اب اس کے لیے انہیں پورے کلچر کو ہی کیوں نہ تبدیل کرنا پڑے. وہ تبدیل کریں گے. ایک اس سے اگلا سٹیپ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ انسان اور جانور تو یکساں مخلوقات ہیں. تو کسی کو یہ کیوں بتایا جائے کہ وہ انسان ہے یا یہ کیوں بتایا جائے کہ وہ جانور ہے؟ انسان اور جانور کے ہونے کا فرق کیوں کیا جائے؟ تفریق کیوں کی جائے؟ ہر دو جاندار ہیں. انسان ایک معاشرتی جانور ہے، اس میں کچھ صلاحیت زیادہ ہے، اس نے مینیپولیٹ کر کے اور دوسری مخلوقات کو اپنے زیر نگی کر لیا. پھر اس سے اگلی بات ہوگی، کہیں گے جناب مشینوں کے بھی حقوق ہیں، بلکہ اس پر بات ہو رہی ہے. جب آپ اپنی فطرت سے ہٹتے ہیں تو اس درجے تک چلے جاتے ہیں، یعنی
آپ وہاں تک جا گرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں انسان اور مشین مساوی ہیں، اب مشینوں کے بھی حقوق ہیں، اس حوالے سے بھی تحریک چلائی جائے. تو یہ تشکیک بنیادی عقیدے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے ہی مشکوک کرتی ہے. اور ان کے اشکالات اور ان کے ذہن میں جو شبہات ہوتے ہیں وہ اتنے بچگانہ ہیں، اگر انہیں آپ توڑیں، اگر آپ انہیں الگ کریں، ان کی ڈیکنسٹرکشن کریں، ان کی ریورس انجینئرنگ کریں تو پیچھے کچھ بھی نہیں نکلتا. اس کی بیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے. اب مزید تو انٹرویو میں جاوید اختر صاحب کو سن رہا تھا تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر مذہب پسند دراصل ایتھیسٹ ہے. اور یہ اشکال میں نے بہت جگہوں پہ کیا، میں نے سیم ہیرس کے یہاں بھی سنا، وہیں سے انہوں نے اس کو کاپی کیا ہوگا. سیم ہیرس ایک معروف ملحد ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جناب حقیقت ہر مذہبی ملحد ہے. کیسے ہے؟ ایک مذہب پسند اور مذہب پرست، یعنی مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے تو وہ انکار کرتا ہے یہودیت کا، نصرانیت کا، وہ انکار کرتا ہے ہندو مت کا، بدھ مت کا، جین مت کا، سکھ مت کا یا کسی بھی دوسرے مذہب کا. اب وہ انکار عقلی بنیادوں پر کرتا ہے، ریشنل بنیادوں پر کرتا ہے، وہ پکا اسکیپٹک بن جاتا ہے، ناقد بن جاتا ہے. یعنی وہ اپنے مذہب کے حوالے سے تو مذہبی ہے لیکن وہ دوسرے مذاہب کے حوالے سے مذہبی نہیں ہے بلکہ ایتھیسٹ ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ اعتراض اور اشکال بہت مضبوط نظر آتا ہے. یعنی جناب اپنے مذہب کے حوالے سے تو پکا مذہبی ہے، معتقد ہے، ڈاگمیٹک ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے حوالے سے متشکک ہے یا ملحد ہے. یہ سوچ شخصانہ ہے، کم علمی اور کم فہمی کا. اگر مسلمان ہندو مت کو رد کرتا ہے تو منطقی بنیادوں پر نہیں کرتا بلکہ وہ اسلامی بنیادوں پر رد کرتا ہے. وہ سکھ مت کو رد کرتا ہے تو اسلامی بنیادوں پر کرتا ہے. وہ یہودیت کو رد کرتا ہے تو اسلامی بنیادوں پر کرتا ہے. اسلام کی اپنی منطق ہے، اسلام کا اپنا فلسفہ ہے، ہمارا اپنا علم الکلام ہے، ہماری اپنی فقہی روایت ہے. اگر اسلامک جورسپروڈنس کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو عقل سلیم دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح بہت سی جگہوں پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے کیے گئے. اگر آپ علم الرجال کو دیکھیں تو راویوں کو جانچنے اور پرکھنے میں بھی عقل کا استعمال دکھائی دیتا ہے. اگر آپ علم الکلام کو دیکھیں، اسلامی فلسفے کو دیکھیں تو وہاں بھی عقل کار فرما ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم عقل کے ان پیمانوں اور ان اصولوں کو نہیں مانتے کہ جنہیں آپ عقلی کہتے ہیں. ہم آپ کی ریشنلسٹ اپروچ کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ دین ہے. دوسری چیز، ہم نقل کو، روایت کو عقل پر فائق کرتے ہیں. جہاں پر بظاہر عقل اور نقل میں تعارض پیدا ہوگا ہم اس میں حکم جو ہے وہ نقل کو تسلیم کریں گے، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ محدود ہے، وہ متاثر ہوتی ہے ارد گرد کی چیزوں سے. خالص وحی کے بغیر
عقل کو سیدھے راستے پر رکھنا ممکن نہیں. تو اگر آپ مذہب کی تعلیمات کا، اس کے فلسفے کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ مذہب کے اپنے اصول ہیں، اپنا فلسفہ ہے، اپنا علم الکلام ہے، اپنا علم الحدیث ہے، اپنا علم الفقہ ہے. عقل کے معیارات مذہب کی روح سے مختلف ہیں. تو اگر مذہب کسی دوسرے مذہب کو رد کر رہا ہے یا اس سے اختلاف کر رہا ہے تو اس کی بنیاد، اس کا پیمانہ آپ کا بیان کردہ پیمانہ نہیں ہے. آپ کی ریشنلسٹک اپروچ نہیں ہے، آپ کی نان ریلیجیس اپروچ نہیں ہے، آپ کی اسکیپٹک اپروچ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد، اس کے اندر موجود حقیقت، اس کی اصل مذہبی حقائق پر کھڑی ہوئی ہے. اس کی بنیاد میں مذہب ہے، اس کا پیمانہ مذہب ہے. اس کا پیمانہ لامذہبیت نہیں ہے بلکہ اس کا پیمانہ مذہب ہے. یہ فیصلہ لامذہبیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہ اشکال بھی ایک بچگانہ قسم کا اشکال ہے، شبہ بھی ایک بچگانہ قسم کا شبہ ہے. مزید مختلف قسم کے اشکالات کیے جاتے ہیں کہ جناب مذہب کی ثقافت کیا ہے اور مذہب کی روایت کیا ہے اور اس کو کس طرح محفوظ تسلیم کر لیا جائے. آج ثقافت اور ثقافت کی تاریخ کے علم کا مطالعہ کیجیے تو آپ بہت سے آثار قدیمہ کی بنیاد پر اور بعض جگہوں پر جہاں پر وہ آثار موجود بھی نہیں ہیں ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ماین تہذیب کیا تھی یا موہنجو داڑو کی تہذیب کیا تھی یا ہڑپا کی تہذیب کیا تھی یا کوئی بھی قدیم تہذیب کیا تھی. آپ کے پاس اس حوالے سے مکمل معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی، اس پر تحقیقی مقالات لکھے جا رہے ہیں اور آپ فیصلہ کرتے کہ نہیں جناب ان کی تہذیب یہ تھی، ان کا مزاج یہ تھا، ان کی معاشرت یہ تھی، ان کی معیشت یہ تھی. اور اس کو میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے، آپ کے ڈراموں میں، آپ کی فلموں میں، آپ کے ناولز میں، آپ کے سارے لٹریچر میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اب جبکہ یہ آپ کے لٹریچر میں اور آپ کی علمی ایپسٹمولوجی میں موجود ہے تو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. ایک عام آدمی جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سے ہسٹری، جیوگرافی، سوشیولوجی یا علم ثقافت، کلچرل اسٹڈیز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ پڑھ کر نکلتا ہے تو ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے. لیکن وہی لوگ جب مذہبی بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں یا مذہبی متشککین کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ کیسے ممکن ہے. آج ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک صاحب نے ایک حدیث کوٹ کی، سوشل میڈیا کے ایک فورم پر ایک حدیث کوٹ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس حوالے سے بتایا، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، کہ جناب عربوں کا بین کرنے کا انداز کیا تھا. اور اس کے بعد نہ صرف قولی طور پہ نقل ہوا بلکہ محدثین نے آگے جس کو بھی یہ بتایا وہ طریقہ بھی
یعنی وہ عملاً کر کے دکھایا کہ اس طرح کیا جاتا تھا. یہ ایک معاملہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کس انداز میں سر انجام دیے, دانت کیسے صاف کرتے تھے, مسواک کرنے کا طریقہ کیا تھا. تو بتانے والوں نے آگے کے لوگوں کو صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ کرتے تھے, بلکہ کر کے دکھایا, یعنی عملی تواتر. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب مسلمانوں میں تو سب سے معروف شے جو ہے, سب سے معروف امر جو ہے, سب سے معروف معاملہ تو نماز کا, اس میں اختلاف ہے. کوئی کس طرح نماز پڑھتا ہے, کوئی کس طرح نماز پڑھتا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ اختلاف فقہی ہے یا در حقیقت روایت میں اختلاف ہے. روایت میں کہاں لکھا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے, یہ نہ کیا جائے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھو تم بھی پڑھو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے در حقیقت وہ نبی طریقہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع دین کیا, کبھی نہیں کیا, کبھی سینے پر ہاتھ باندھے, کبھی ناف پر باندھے, کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. اس میں سے افضل کون سا ہے, صحیح ترین کون سا ہے, اس پر فقہی مباحث موجود ہیں. وہ ایک الگ شعبہ ہے, وہ ایک الگ علمی بحث ہے. لیکن اس کو اختلاف کہہ دینا کہ یہ روایت میں اختلاف ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر غور فرمائیے کہ اسلام کو تو ابھی 1400 سال ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 3000 4000 سال پہلے کے مذاہب اور ثقافتیں اور تہذیبیں جو دنیا سے مٹ گئی, ان کو آپ چند آثار کی بنیاد پر, چند علامات کی بنیاد پر, کانکریٹ فیکٹس کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی کوئی روایت مٹ جائے؟ آج بھی آپ عرب کے مضافاتی علاقے دیکھیں جہاں پر بدو رہتے ہیں, بہت سی جاہلی روایات بھی آج بھی ان کے اندر موجود ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جاہلی روایات تو آج تک موجود ہوں, لیکن وہ اسلامی روایات جو قولی, عملی, علمی تواتر کے ساتھ موجود ہے وہ درست نہ ہو؟ کتنا بڑا اشکال پیدا کیا جاتا ہے. ایک نقطہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی, بیس لیس قسم کے نقطے چھوڑے جاتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو تشکیک پیدا کرتا ہے. ممکن ہے کہ ایک دور میں جب رابرٹ فلنٹ نے ایگنوسٹسزم لکھی تھی تو ایگنوسٹکس کا وہ طبقہ موجود تھا جو خود متشکک تھا, جو تشکیک کو اپنی حد تک رکھتا تھا, لیکن بعد ازاں یہ متشککین کا وہ گروہ ہے جو تشکیک کی دعوت دیتا ہے. اپنی بیس میں یہ ایتھیسٹ ہیں, لیکن دنیا کے سامنے یہ متشکک بن کر آتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات قبول کر لیں. اب اس کے مزاج اور اس کے رویے پر غور کیجیے. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب آپ کسی نیوٹرل پوزیشن پر آ جائیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مذہب تشکیک سے یا تنقید سے کیوں ابھر رہا ہے, اس پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی, اس کے حوالے سے سوالات اور اشکالات کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیا مذہب کے اندر وہ استعداد نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے, اس کی دلیل اتنی قوی نہیں ہے کہ ان کے جواب دیا جا سکے. آپ کوئی ان سے پوچھے کہ علم کی کوئی بھی شاخ ہو, وہ سیاسیات ہو, وہ معاشیات ہو, وہ معاشرت ہو, وہ نفسیات ہو, وہ عمرانیات ہو,
وہ قانون سازی ہو جب آپ کو کچھ اصول بنا کر دے دیے جاتے ہیں تو آپ انہی اصولوں کے دائرے میں رہ کر کام کریں. اب ایک معاشیات کا طالب علم معاشیات کے جدید اصول وضع نہیں کرے گا. منسن بلو مون کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو معاشیات کے نظریات کو ہی سرے سے تبدیل کر دے, ورنہ وہی چیزیں فالو ہو رہی ہیں. ان میں مزید ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن اصول تبدیل نہیں ہوتا. اسی طرح تمام نظری علوم جو ہیں ان کے اصول تبدیل نہیں ہوتے, اصول تبدیل نہیں کیے جا سکتے. اگر اصول تبدیل کرنے کی بات ہے یا ان کو توڑنے کی بات ہے تو آپ کو علم کی اس شاخ سے باہر نکل کر کھڑا ہونا پڑے گا. اب ملحد اسلام پر اگر یہ اعتراض اٹھائے یا اشکالات اٹھائے یا سوالات اٹھائے کہ جناب ہم تو اس کو تنقید کی جو ہے سان سے گزاریں گے, ہم تو اس کو تنقید کے پیمانوں پر رکھیں گے, تنقید کے اوزان پر اس کا وزن کیا جائے گا, تنقید کے فیتے سے اس کو ماپا جائے گا, وہ ملحد ہے, وہ تو کرے گا. اس کا منہج اور مزاج تو یہی ہے. لیکن یہ جو جدید متشککین کا گروہ پیدا ہوا اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں یا خود کو مذہب سے جوڑتے ہیں, اپنے آپ کو مذہبی گردانتے ہیں, یہ کس پوزیشن میں سوال کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ مذہب بھی ہے اور مذہب کے ناقد بھی ہیں, جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس کے ناقد بھی ہیں, اس کی فروعات پر ہی نہیں اس کے اصولوں پر تنقید کرتے ہیں. تو یہ تو علمی مزاج کے خلاف ہے. یہ رویہ علمی مزاج کے خلاف ہے. بحیثیت مجموعی انسانیت کا جو علمی مزاج ہے یہ رویہ اس کے خلاف ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں ان اصولوں کا؟ پھر فرق ملاحظہ کیجیے. کسی بھی نظریے کے یا کسی بھی علم کے جو اصول ہیں وہ انسانوں کے متعین کردہ ہیں. معاشیات کے اصول معاشیات دانوں نے متعین کیے ہیں, سائنس کے اصول سائنسدانوں نے متعین کیے ہیں. پھر اس میں مزید شعبے ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, زولوجی ہے, باٹنی ہے اور ہزاروں اس کی فیلڈز ہیں. سیاسیات کے اصول سیاسیات کے ماہرین نے متعین کیے. آج بھی ابن خلدون کا یا مکیاویلی کا نام لیا جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ آج بھی کہتے ہیں جناب آپ چانکیہ کو پڑھیں, کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا دور جدید میں آپ جان لاک کا تذکرہ کرتے ہیں, روسو کا تذکرہ کرتے ہیں, ہابس کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ آپ از خود فلسفی کے, سائیکالوجی کے, سوشیالوجی کے نئے اصول متعین کیوں نہیں کر لیتے؟ اور یہ تو انسانی علوم ہے, انسانوں نے ان کے اصول بنائے ہیں. مذہبیات کا معاملہ تو الہامی ہے, وہ علوم اور وہ اصول تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. تو پھر ان پر تنقید کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان پر سوالات کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ وہ سوالات اٹھانے کے لیے یا وہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو ایگنوسٹک پوزیشن پر جانا پڑے گا. آپ کو بیسک ریلیجیس پوزیشن سے ہٹنا پڑے گا. اب یہ اشکال پیدا کیوں ہے؟ غور کیجیے, یہ سوال پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بیس میں یعنی اس کی بنیاد میں کون سی نفسیات کار فرما ہے؟ در حقیقت یہ طبقہ
تھیولوجی کو بھی انسانی تصور و نظریہ ہی گردانتا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو مذہب نازل ہوا وہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی فکر تھی، یہ اپنا نظریہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو مذہب اترا وہ ان کی اپنی فکر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مذہب اترا وہ ان کی اپنی فکر تھی، اپنا نظریہ تھا۔ ان کے نزدیک یہ کیونکہ متشکک طبقہ ہے تو یہ براہ راست انکار تو نہیں کرتا، ان میں سے بہت سے احتراماً گفتگو کریں گے، تذلیل نہیں کریں گے، تضحیق نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے یہ یا آپ ہی کے لوگوں میں سے کہیں گے کہ جناب اگر آپ دیکھیں مختلف ڈکشنریز کے اندر اور ایٹیمالوجی کے حوالے سے جہاں پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف جگہوں پر لکھا ہے کہ he was the founder of Islam۔ یہ بات نہیں کہتے کہ ان کے اوپر مذہب ریویل ہوا تھا، اترا تھا اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب فاؤنڈر تھے۔ یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے بڑے مفکر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کی بڑی شخصیت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کی بڑی شخصیت تھے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے دور کی بڑی شخصیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کی بڑی شخصیت تھے۔ ان شخصیات نے اپنے اپنے معاشروں میں انقلاب برپا کیا اور ایک نیا نظریہ اور نئی فکر پیش کی کہ جو ان کی اپنی ذہنی کاوش تھی۔ اب چونکہ ان کی نگاہ میں وہ ایک انسانی نظریہ بن گیا، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، معاشرے کے ہر پہلو سے متعلق ہے۔ اب چونکہ ان کی نگاہ میں نبی کی وہ حیثیت نہیں، ان کی نگاہ میں نبی کسی الہامی پیغام کو ریسیو نہیں کرتا، بلکہ ان کی نگاہ میں نبی ایک مفکر ہے، ایک مدبر ہے، ایک فلسفی ہے، ایک رہنما ہے، تو اب ان کے نزدیک اس کا پیغام آفاقی نہیں ہو سکتا، وہ ہر فرد کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ ہر دور کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ ہر دائرہ انسانی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب لاشعور میں جائیے، اس سے بھی آگے کی گفتگو یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ در حقیقت یہ طبقہ خود کو مذہبی تو کہتا ہے لیکن یہ خدا کے وجود کے حوالے سے مشکوک ہے۔ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے، آپ کو فلاسفرز کیا مل جائے گی۔ کانٹ جیسا فلسفی خدا کا اپنا ایک تصور پیش کرتا ہے، اسپینوزا کے یہاں اپنا ایک تصور ہے۔ در حقیقت ان کا یہ ماننا ہے کہ خدا ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے، تھاٹ ہے، خدا حقیقی وجود نہیں ہے۔ کہیں پر یہ کہتے ہیں مادہ ہی دراصل خدا ہے، کہیں پر یہ کہتے ہیں نہیں جناب کائنات ہی خدا ہے، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اخلاقی طور پر ہمیں ایک خدا کے تصور کو یا خدا کے تصور کو مان لینا چاہیے، ورنہ انسانیت روگ ہو جائے گی، ریبیلیس ہو جائے گی، کینیبالزم کی طرف چلی جائے گی، فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اخلاقی طور پر کسی ایک خدا کو مان لینا چاہیے، لیکن یہ خدا کو اعتقادی طور پر نہیں مانتے، اعتقاداً یہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن ایز اے کانسیپٹ، ایز اے فلسفی یہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ خدا کے حوالے سے ان کا گمان وہ گمان ہے کہ جو اعتقادی نہیں ہے بلکہ فلسفیانہ ہے۔ اب جب آپ بنیادی طور پہ خدا کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ خدا کو ایک کانسیپٹ لیتے ہیں، ایک تصور لیتے ہیں، ایک فلسفے کے طور پر لیتے ہیں،
تو آگے پھر وہی کو بھی آپ تسلیم نہیں کرتے. وہی آپ کی نگاہ میں ایک الہامی پیغام نہیں ہے بلکہ ایک فکری اور پچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک تخیل کا نام ہے، ایک تصور کا نام ہے. پھر نبی کی شخصیت آپ کی نگاہ میں نبی کی نہیں رہتی بلکہ وہ ایک مفکر، ایک مدبر، ایک رہنما کی، ایک انقلابی کی شخصیت بن جاتی ہے. اور اس کے بعد مذہب کے حوالے سے عبادات آپ کی نظر میں، رسومات آپ کی نظر میں صرف کلچرل رہ جاتی ہیں، ثقافتی مظاہر ہیں. حقیقی مذہب نہیں ہے بلکہ ثقافتی مظاہر. یعنی خدا کا تصور نکلا، خدا ایک حقیقت سے، جیسے بات صوفیہ کیا کہا جاتا ہے کہ حقیقت تو خدا ہی ہے، ہم تو ایک محدود زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا وجود نہیں تھا اور نہیں رہے گا. یہ ایک لمحہ جس میں ہمارا وجود جس ایک لمحے میں ہے، خدا کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی وجود تو خدا کا ہی ہے. میں حلول اور تناسخ کی بات نہیں کر رہا، میں پینتھیزم کی بات نہیں کر رہا، میں گفتگو کر رہا ہوں اس تصور کی کہ حقیقی وجود تو اللہ کا ہی ہے. انسانی وجود تو ثانوی ہے، عارضی ہے، تو فعلی ہے. انسان خدا کی وجہ سے ہے. ایک طرف تو یہ تصور ہے، ایک یہ تصور ہے کہ نہیں، خدا کا وجود تو نہیں ہے. ایک تصور کے طور پہ اسے مان لیا جائے، ایک کانسیپٹ کے طور پہ اسے مان لیا جائے، پھر وہی کو تخیل قرار دے دیا جائے. جیسے عرب نے کہا کہ نہیں، یہ تو شاعری ہے، یہ شاعری کی کوئی قسم ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے سے قاصر ہے. ان کے شعری پیمانوں سے قرآن بہت اونچا تھا، تو حیران و پریشان ہوتا ہے. پھر نبی کی شخصیت کو الہامی نہیں بلکہ وہ انقلابی شخصیت مانتے ہیں، مفکر مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں. پھر مذہبی عبادات اور رسومات کو وہ کلچرل سمجھتے ہیں. اب یہ دو متوازی دین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. ایک وہ دین ہے جو خدا کو حقیقی مانتا ہے، بلکہ اس کے نزدیک حقیقت تو خدا ہی ہے، ہم تو ثانوی ہیں، ہم تو عارضی ہیں، محدود مدت کے لیے ہیں، ہمارا وجود تو فعلی ہے. پھر وہ یہ مانتا ہے کہ ایک کائناتی پیغام، ایک الہامی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا. وہ یہ مانتا ہے کہ نبی کی شخصیت ایک نورانی شخصیت ہے. ان کا بولنا، ان کی خوشی، ان کا غم، ان کی جنگیں، ان کا امن، یہ سب مذہب ہے. نبی کے ایک ایک عمل سے ہم مذہب کشید کرتے ہیں. یہ عبادات تو اپنے خالق کو منانے کے لیے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں. وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اور یہ مذہبی رسومات یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. ایک طرف تو یہ تصور دین ہے، اور دوسری طرف نہیں جناب، خدا تو ایک تصور ہے، ایک کانسیپٹ ہے، وہی تو ایک تخیل ہے، ایک واہمہ ہے. اور نبی ایک مفکر ہیں، مدبر ہیں، انقلابی ہیں، رہنما ہیں. اور دینی عبادات اور رسومات کلچر ہے. پہلا مذہبی روایتی مذہبی ہے، پہلا طبقہ مذہب کا روایتی طبقہ ہے. دوسرا طبقہ سیکولر مسلم ہے، لبرل مسلم ہے، اسکیپٹک ہے، ریشنلسٹ ہے.
اس کی مذہب کے حوالے سے پوری عمارت فلسفے پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی مذہب کے حوالے سے پوری عمارت اپنی بنیاد سے اپنی بلندی تک عقیدے پر کھڑی ہوئی ہے، عقیدہ اور فلسفہ۔ ایک اعتقادی مسلم ہے اور ایک فلسفیانہ مسلم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی، ہمارے مسلمانوں کے اپنے فلسفیانہ اصول ہیں، مسلمانوں کا اپنا علم الکلام ہے، ہماری اپنی منطق ہے، ہماری اپنی فقہ ہے، ہمارے اپنے اصول درایت ہیں، ہمارے اپنے عقلی پیمانے ہیں، ان کے اپنے عقلی پیمانے ہیں۔ اور یہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ آج کے نظریات میں بھی آپ کو ارسطو نظر آتا ہے، آپ کو افلاطون نظر آتا ہے، یہ نظریات اور افکار جدید نہیں ہیں۔ ایک طرف رحمانی فکر اور اس کا تسلسل ہے، دوسری طرف شیطانی فکر اور اس کا تسلسل ہے۔ یہ دو مختلف تسلسل ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کہیں پر حقیقی مسیحیت، سچی مسیحیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یا حقیقی یہودیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یا وہ حقیقی دین حنیف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترا تھا، یا وہ حقیقی اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، کہیں پر تو وہ موجود ہے اپنے تواتر کے ساتھ اور اپنی تفصیل کے ساتھ۔ اور در حقیقت اسلامی اعتقاد کے مطابق تو یہ اسلام ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کا ہی تسلسل ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسلیم کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے تو وہ شریعت محمدی کے ہی پابند ہیں۔ دوسری طرف ایک شیطانی فکر اور اس کا تسلسل ہے، جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ مفکر، مدبر، فلسفی بن کر آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہ اتنا جری ہے، اتنا بولڈ ہے کہ وہ حق کے سامنے آنے سے بھی نہیں گھبراتا، حق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، یہ بار بار سامنے آتا ہے، کہتا ہے نہیں جناب، اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد یہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں آ کر پریشان کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس کی زبان اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، اور اگر اللہ سے وعدہ نہ کر لیا ہوتا اس نے تو میں اس کو باندھ دیتا اور مدینے کے بچے سے کھیلتے۔ جب یہ جنگ بدر میں نمودار ہوتا ہے۔ ہاں، جب حق کا اترنا دیکھ لیتا ہے اور فرشتوں کی مدد دیکھ لیتا ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بعد کی تاریخ میں بھی کبھی یہ روافظ کی شکل میں ابھرتا ہے، کبھی نواسب کی شکل میں ابھرتا ہے، کبھی جہمیہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی کرامیہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی جبریہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی قدریہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی معتزلہ کے روپ میں آتا ہے، کبھی زنادقہ کے روپ میں آتا ہے۔ کبھی یہ قرامتی بن کر سامنے آتا ہے، اور دور جدید میں کبھی قرآنسٹ بن کر آتا ہے، کبھی پرویزی بن کر آتا ہے، کبھی اپنے اوپر منکر حدیث کا ٹیگ لگاتا ہے، کبھی منکر فقہ ہونے کی بات کرتا ہے۔ تو میری گفتگو صرف اس طبقے سے نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہم متشکک ہیں، بلکہ وہ طبقہ جو ریکنسٹرکشن کا داعی ہے اور اسلام کی تشکیل نو کی یا مذہب کی تشکیل نو کی بات کرتا ہے، اس سے بھی گفتگو ہے۔
یہ ہر دو طبقات آپ کے یہاں موجود ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بظاہر آپ کو مذہب ان کے یہاں بھی دکھائی دے گا، عبادات بھی نظر آئیں گی، رسومات بھی نظر آئیں گی، لیکن وہ اپنی حقیقت میں مذہب نہیں، بلکہ وہ انسانی فکر اور نظریے کی پیروی ہی ہے. اور دوسری طرف آپ کو حقیقی مذہب نظر آئے گا. تشکیک کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ تشکیک کے مختلف رویے اور مزاج ہیں. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کے مختلف مکاتب فکر ہیں. کبھی یہ مذہبی کی شکل میں آئے گا، کبھی غیر مذہبی کی شکل میں آئے گا، کبھی یہ ملحد بن کر آئے گا، کبھی متشکک بن کر آئے گا، کبھی مسلم بن کر آئے گا، کبھی یہ صوفی کی شکل میں نمودار ہو جائے گا. ایک تو حقیقی تصوف ہے، اور کبھی یہ تصوف کی آڑ میں وحدت ادیان کی بات کرے گا، ریلیجیس سنکریسٹی کی بات کرے گا، یونٹی آف ریلیجن کی گفتگو کرے گا. یہ مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آئے گا. اب پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ روایت ہے. قرآن سنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر محفوظ کیا، وہ پیمانہ ہے، اور سلف صالحین پیمانہ ہے. اور اس پیمانے پر ہم ماپیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہم مسلمانوں کے قولی عملی تواتر کو اور علمی تواتر کو دیکھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں تشکیک در حقیقت وہ اپنی بنیاد میں اور اپنی اصل میں الحاد ہے، لیکن وہ مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے. کبھی وہ لبرل بن کر آتی ہے، کبھی سیکولر بن کر آتی ہے، کبھی ہیومنسٹ بن کر آتی ہے، کبھی فیمنسٹ بن کر آتی ہے، کبھی ریشنلسٹ بن کر آتی ہے، کبھی یونٹی آف ریلیجنز کی بات کرتی ہے، کبھی انٹرفیتھ ہارمنی کا نعرہ لگاتی ہے. کہیں پر یہ اسکیپٹک ہے، کہیں پر یہ پریگمیٹک ہے، کہیں پر یہ سوشلسٹ ہے تو کہیں پر یہ کمیونسٹ ہے، کہیں پر یہ کیپٹلسٹ ہے. کہیں پر اس کی آواز جو ہے وہ فلسفی کی آڑ میں بلند ہوتی ہے، کہیں پر یہ سائنٹزم کی بات کرتی ہے، کہیں پر یہ نیچرلزم کا نعرہ لگاتی ہے. اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہمارے مقررین جو ہیں، ہمارے اسپیکر جو ہیں، ان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو ایگنوسٹسزم کے مختلف رنگ ہیں، مختلف دائرے ہیں، مختلف شکلیں ہیں. اس سے محفوظ کیسے رہا؟ ایک رویہ تو ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب بچے کو نیوٹرل کر دیا جائے، کوئی ایک مذہب نہ سکھایا جائے. حیران کن طور پر جاوید اختر صاحب جو خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، گنوسٹک بھی نہیں، کھلم کھلا ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب بچے کو نیوٹرل رکھا جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ سائیکالوجی کے اعتبار سے اور ہیومن نیچر کے اعتبار سے، ہیومن مائنڈ کے اعتبار سے نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ نیوٹرلٹی یا فری ول یا فری تھنکنگ در حقیقت کوئی شے نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور اس کے دلائل میں نے آپ کو دیا. اب صرف وہی یہ بات نہیں کہتے، بلکہ ہمارے یہاں بھی وہ تو کلچرل مسلم ہے، وہ کہتے ہیں یار میں کلچرل ہوں، ہاں مسلمانوں میں پیدا ہوا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس میں وہ کھل کر یہ بات کرتے. یہاں بھی آپ کو ایسے اسپیکرز نظر آئیں گے جو کبھی خود کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، بڑا سا ٹیگ لگاتے ہیں کہ وی آر موٹیویشنل اسپیکرز، وی آر موٹیویٹنگ پیپل، وی آر میکنگ them more productive for the society. But is it the case? Are they really motivating people? Or
rather they are doing it for their personal and financial gains, for fame, for wealth. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے مفادات کی خاطر مذہب کا نام بھی استعمال کرتا ہے. اب جناب وہ مذہبی آرا دیں گے. اچھا ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہر وہ شخص جناب یہ سابقہ گلوکار ہیں, یہ طائب ہو گئے, مذہب کی طرف آگے, بہت اچھی بات ہے. اب ان کی تربیت ہونی چاہیے, ان کو دین علوم سیکھنے چاہیے, ان کو اپنے واقعات اس نیت سے بتانے چاہیے کہ دوسرے لوگ اس سے متاثر اور مذہب کی طرف آئیں. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کو دین بتانا شروع کر دیں گے. یہ سابقہ اداکار ہیں, انہوں نے آن کیمرہ توبہ کی ہے. کیمرے کے سامنے ان کی توبہ ہوتی ہے, جہاں پر ساری کی ساری فلڈ لائٹس موجود ہیں, ساری اٹینشن موجود ہے, سارا میڈیا سے کور کرا. جناب اب یہ طے ہو, بہت اچھی بات ہے. آپ کو شوق ہے, آپ کو ذوق ہے, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, آپ پر بیعت ہو, کسی نیک بزرگ سے تعلق قائم کریں, دین کو سیکھیے, دینی کتب کا مطالعہ کیجئے. نہیں جناب, توبہ ہوتے ہی سیدھی چھلانگے اسکالر. اب یہ اسکالر بن گئے, اب یہ اسکالرلی ڈیبیٹس کریں گے, اب یہ بتائیں گے مذہب کیا ہوتا ہے. اور جب اس رویے کے اوپر تنقید کی جائے تو کہتے ہیں نہیں جناب مذہب کسی کی میراث تو نہیں. عجیب بات ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں تھیولوجی کے الگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. گریجویشن, ماسٹرز, ایم ایس, ایم فل, پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, ہم پہ پوسٹ پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, ڈی لٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن تھیولوجی کی جو ہے, پھر تھیولوجی میں بھی ہسٹری الگ ہے, جیوگرافی الگ ہے, ریلیجیس پیراڈائم میں سائیکالوجی کے کانسیپٹس الگ ہیں, اسپرچویلٹی کے کانسیپٹس الگ ہیں, اسلامک جورسپروڈنس الگ ہے, علم الحدیث الگ ہے, اسٹڈی آف حدیث جسے کہا جاتا ہے, قرآن کی اسٹڈیز الگ ہیں, تفسیر الگ ہے, تاریخ الگ ہے. ایسا کیوں ہے؟ وہ ڈپارٹمنٹس کیوں بنے ہوئے ہیں, ان میں اسپیشلائزیشنز کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نارمل بیہیویئر ہے. دین پسند ہونے کا مطلوب مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے ماہر بھی ہو گئے. دین کو تو بطور علم آپ کو سیکھنا پڑے گا. آپ مدرسے میں نہ جائیے, آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں, وہاں سیکھیے. آپ مفتی بن جائیں یا آپ پی ایچ ڈی اسکالر بن جائیں, لیکن کہیں سے آپ دین کا علم تو حاصل کیجئے. آپ کی تو توبہ کے بعد سیدھی چھلانگ اسکالر پر ہوتی ہے. اب آپ دینی مسائل میں فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو میڈیا پر بٹھایا جاتا ہے. آپ سے دینی امور پر, خاص وہ امور جو اسپیشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جن پر وہ لوگ گفتگو کر سکتے ہیں جو اتھارٹی ہوں, آپ اخلاقیات پر بات نہیں کرتے. آپ پیمانے متعین کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا کوئی دنیاوی پیمانہ بھی آپ کو یہ حق دیتا ہے؟ لیکن اس جگہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. مذہب کو آپ نے بازیچہ اطفال بنا دیا. جو چاہے موم کی ناک کی طرح اسے موم دے, اور پھر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں. کس بنیاد پر؟ ان کی سابقہ شہرت کی بنیاد پر. سابقہ کھلاڑی ہے, یہ سابقہ گلوکار ہے, یہ سابقہ اداکار ہے, یہ سابقہ لامذہبی, اب مذہب کی طرف آگے, اب اس کو اسکالر تسلیم کرتے ہیں. اور پھر یہ لوگ معاشرے میں تشکیک کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. یہ تشکیکی رویوں کو پروان چڑھانے میں ایز اے ٹول یوز ہوتے ہیں, ایز اے میڈیم یوز ہوتے ہیں. اب اشکالات کی بات کیجئے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اشکال ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ بنیادوں کے حوالے سے کوئی سوال کھڑا کرتے ہیں. ایسے ہی ایک صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں,
لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ بڑے ماہر الہاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب ایک بچے کو، اب وہ بچہ کسی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس مذہبی گھرانے کا تعلق کسی ایک خاص فقہی یا مسلکی منہج فکر سے ہے. یہ بچہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، یا کسی اور مذہبی روایت کو فالو کرتا ہے. نہیں جناب، میں نے ایسے عرض کی کہ جاوید اختر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، بچے کو مذہبی طور پہ نیوٹرل کر دیا، اس سے کوئی مذہب نہ ہو. ہاں 18 19 20 سال کی عمر میں جب بچہ اس قابل ہو جائے شعوری طور پر، تو وہ خود کوئی مذہب اختیار کر لے. اور اس پر بھی وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی مذہب اختیار نہیں کیا. لا مذہبیت اب یہ اسلامی رنگ میں آتی ہے، کہتے ہیں لا مسلکیت، کوئی مسلک نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ ایک صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں جناب ہمیں صرف قرآن پر رہنا چاہیے، اور یہ مسالک جو ہیں یہ تو سارے کے سارے یہ تو خرابی کی جڑ ہیں اور خرابی کا مظہر ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مختلف امور کے حوالے سے، تھیولوجی کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے آپ کو کیا نظریہ؟ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا. میں نے کہا رسالت کے حوالے سے آپ کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا. میں نے کہا حدیث کے حوالے سے آپ کو کیا نظریہ؟ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا. میں نے کہا عبادات کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ اور فکر؟ ایک نظریہ پیش کیا. جب ان تمام کی تفصیل کو دیکھا اور ایسے مختلف لوگوں سے گفتگو کی تو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی مسلک کے سانچے کے اندر ہی موجود ہیں، کسی نہ کسی مسلک کے دائرے کے اندر ہی موجود ہیں. یا تو وہ اہل سنت منہج فکر سے منسلک ہیں، یا اہل بدعت میں سے ہیں، یا ان کے اندر اعتزال ہے. تو میں نے کہا کہ جناب بنیادی طور پر تو آپ نے قرآن اور حدیث کو اپنی اینک سے ہی دیکھا. آپ کہتے ہیں جناب یہ ساری اینکیں جو پچھلی ہیں یہ تو خراب ہو چکی ہیں. نہیں، میں نے جو جدید لینس لگایا ہے وہ حقیقی مذہب کو دیکھے گا، لیکن در حقیقت آپ اپنے انسانی مزاج اور رویے کی بنیاد پر جو رائے قائم کر رہے ہیں وہ رائے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسلک میں موجود ہے. اب کہتے ہیں نہیں جناب اس میں ہم انجینئرنگ کریں گے، ہم ان تمام کی آراء کو نکال کر اور جوڑ کر ایک نئی رائے بنا لیں گے. تو جو نئی رائے آپ بنائیں گے، جو نیا فریم ورک آپ بنائیں گے، وہ بھی تو ایک مسلک بن جائے گا اور پھر لوگ اس کی پیروی کریں گے. برِ صغیر پاک و ہند میں اور اس سے باہر جتنے بھی لوگ لا مسلکیت کا نعرہ لے کر کھڑے ہوئے، در حقیقت وہ خود ایک مسلک بن گئے، اور ان کے ویسے ہی یا اس سے بھی زیادہ متشدد فالوورز پیدا ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسالک کے درمیان مفاہمت کی راہ اختیار کی جاتی، اصولوں کے اختلاف کو ایمان و کفر کا پیمانہ نہ بنایا جاتا، اور کہاں پر جو باتیں ایک دوسرے کی ملتی ہیں، جو بنیادیں ایک دوسرے کی ملتی ہیں، ان پر اتحاد کر لیا جاتا، اور ایسا اتحاد ہوا ہے. ہماری ہی تاریخ میں جب قادیانیت کے خلاف فیصلہ دیا جا رہا تھا تو یہ اسلامی اتحاد موجود تھا. تمام مسالک و مکاتب فکر ایک جگہ جمع ہوئے تھے. یا ناموس رسالت کا عنوان ہے تو اس پر تمام مسالک اور مکاتب فکر نے اتحاد کیا. ایسا اتحاد ہوتا رہا. سیاسی اتحاد بھی ہوئے ہیں اور غیر سیاسی بھی، تحریکی بھی ہوئے. بہرحال گفتگو یہ ہے کہ آپ اس کے بجائے کہتے ہیں کہ نہیں جناب مسالک اور مکاتب فکر کا انہدام کر دیا جائے، ان کو اپنی بنیادوں پر گرا دیا جائے، ان کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے، اور پھر آپ ایک نیا مسلک، ایک نیا مذہب تشکیل دیں، اور پھر آپ خود بھی اسی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ اسی مسلکی اور مذہبی گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو فرق کیا رہا؟ آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہا؟ تو یہ تشکیکی سوالات اٹھائے جاتے ہیں.
ایک کہتا ہے کہ نہیں جناب بچپن سے بچے کو نیوٹرل کر دیا جائے، اس کو کوئی مذہب نہ ہو. دوسرا کہتا ہے نہیں جناب بچپن سے بچے کو نیوٹرل کر دیا جائے اور اس کا کوئی مسلک نہ ہو. تیسرا کہتا ہے نہیں جناب بچپن سے بچے کو ایسے نیوٹرل کیا جائے کہ اس کی کوئی جینڈر ہی نہ ہو. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے، مختلف رنگوں میں، مختلف شکلوں میں تشکیک کا زہر آپ کے اندر انجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور جیسا کہ اوپر میں نے عرض کی، دونوں گروہوں کا فرق بتایا. ایک متشکک مذہبی یا متشکک مسلمان کون ہے، حقیقی مسلمان کون ہے. آخر میں پھر اس جانب آپ کو متوجہ کروں کہ یہ پوری ایک ترتیب و تفصیل ہے اوپر سے نیچے تک. ایک اعتقادی مسلمان ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ رکھتا ہے اور خدا کو وجود حقیقی مانتا ہے، اور پھر یہ مانتا ہے کہ جناب خدا اپنے بندوں کو پیغام پہنچاتا ہے اور پھر وہ بندے نورانی صفات کے حامل ہوتے ہیں، اس پیغام پر عمل کرتے ہیں. وہ اشخاص نور ہدایت ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جوق در جوق جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کر جنت والے راستے کی طرف ان کا رخ موڑا. الفاظ اس کے آپ ایگزیکٹ جو کتب حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح حدیث ہے. اور پھر وہ انبیاء وہ پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، عبادات سکھاتے ہیں، اور عبادات اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو ہے وہ ایک علامت ہے. انسان کو اپنے خالق و مالک سے منسلک کرنے کے لیے ہوتی ہیں. پھر کچھ رسومات ہوتی ہیں جن کے پیچھے مذہب کار فرما ہوتا ہے. دوسری طرف وہ کانسیپٹ رکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں جو فلاسفیکل گراؤنڈس پر، تھیولوجیکل گراؤنڈس پر نہیں، فلاسفیکل گراؤنڈس پر مذہب کو مانتے ہیں. ان کے نزدیک خدا ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے، اور وہی جو ایک تخیل ہے، انٹویشن ہے. اور ان کے نزدیک جو نبی وہ ایک رہنما ہے، مفکر ہیں، مدبر ہیں. اور پھر آگے اسی طرح رسومات اور عبادات وہ ساری کی ساری کلچرل چیزیں ہیں، تہذیبی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے. یا مذہب بس خود ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک کلچرل تھنگ ہے، ایک تہذیبی چیز ہے. مذہب اپنی حقیقت میں یا اپنی بنیاد میں مذہب جو ہے وہ ایک تھیولوجیکل چیز نہیں، یہ نظریاتی اور فکری چیز نہیں. تو یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی فرق ہے جو منہج تشکیک سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے اعتقادی سے لے کر اور عملی معاملات تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تشکیک کی گفتگو اس حوالے سے بھی بہت اہم تھی. پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ اینٹی اسلامک تھیولوجیز جو ہیں، اینٹی اسلامک ڈاکٹرنز جو ہیں جنہیں کہتے ہیں، تھیولوجیز کی بات تو بعد میں آئے گی، تو تقابل ادیان کا ایک عنوان ہے. وہ ڈاکٹرنز جو ہیں اینٹی اسلامک یا مذہبی نظریات کے مخالف جو انسانی نظریات ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تواتر ہے، تسلسل ہے شیطانی نظریات کا، تو اس میں تشکیک کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. آگے گفتگو ہوگی. اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی ریشنلزم کے حوالے سے. وہ ایک ٹول ہے تشکیک کا، ایک اوزار و ہتھیار ہے تشکیک کا. اب آگے ایگنوسٹسزم کے حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے اسی سے ریلیٹ کریں گے آپ. جب گفتگو ہوگی ایتھیزم پر یا سیکولرزم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، یا کمیونزم، جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے، ہیومنزم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، یا کوئی بھی گفتگو ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب کی بیس میں، ان سب کی بنیاد میں جو ہے وہ تشکیک کا ہے، وہ تشکیک کام کر رہی ہے. وہ متشککین کے پھیلائے ہوئے اور پیدا کردہ اشکالات ہیں، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ اتنی ہی ہے. اب یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ سوالات کو لیا جائے، ان سوالات کے حوالے سے گفتگو کریں. اگر
ان 3 لیکچرز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو آپ سوالات یہاں پر لکھ کر پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں. اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہیں تو چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں. کوشش ہم یہ کریں گے کہ تشکیق کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں جو 3 لیکچرز ہمارے اس حوالے سے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں. ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے, اس سوال کا جواب. پہلے سوال یہ تشکیکی الغاز در حقیقت مذہب پرستوں کو مذہبیت سے نکال کر تشکیق اور پھر الحاد تک لے جانے کی کاوش ہے, جبکہ اگلے مرحلے میں انسان کو اصول فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور اپنی ذات میں ہی شک میں مبتلا کرنے کی جسارت ہے. تو کیا یہ سب فکری الغاز دجال کی راہ ہموار کرنے کی ناپاک کوشش ہے تاکہ مذہبی اور فطری اصولوں سے ناپید انسانیت اس کو خدا مان سکے؟ اس سوال کو لیجیے. دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مذہب فطرت انسانی کا حصہ ہے. آپ انسان اور مذہب کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. دیر از نو سیپریشن. آپ کہیں کہ یہ کلچر ہے, یا آپ اس کو تہذیب کا نام دیں, کہیں کہ اٹ از اے پارٹ آف سویلائزیشن, اور سویلائزیشن جس طرح گرو کرتی ہیں اس کے تھاٹ پروسیس کا حصہ ہے. آپ عقلی پیمانے پر دیکھیں کہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے, یا آپ اس کو ایز اے ہیومن نیچر لیں, یا مذہبی پیمانوں پر دیکھیں. مذہب انسان کی فطرت اور مزاج میں موجود ہے. اگر انسان قدیم اور روایتی مذاہب کا انکار کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جدید مذاہب بناتا ہے. اس کی ایک مثال سائنٹالوجی ہے. بڑی بڑی شخصیات اور اداکار اور مختلف قسم کے لوگ اس سے منسلک ہیں. ایسا ہی ایک کام ہمارے یہاں بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور سیلیبریٹیز کو جوڑ کر ایک نیا منہج فکر بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ پلٹ نہیں سکا ہماری سوسائٹی کے اندر. بہرحال تو انسان ریپلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی, اور انشاءاللہ اس پر ایک ڈیٹیل لیکچر ہوگا, ریلیجیس سنکریٹزم یا ریلیجیس یونٹی, یونٹی آف ریلیجنس. تو کہتے ہیں نہیں جناب, تمام مذاہب کو جوڑ کر, کیونکہ مذہب ان کے لیے تصور ہے, عقیدہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں تمام مذاہب کو جوڑ کر ایک نیا مذہب تشکیل دیا جائے جو اخلاقی اعتبار سے باقی تمام مذاہب آبسلیٹ ہو گئے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں, ایکسپائر ہو گئے ہیں. اب ایک نیا مذہب بنا لیا جائے جو انسانیت کے لیے زیادہ مفید. یہ کوشش کی جا رہی. اب انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان آئیڈیلائز کرتا ہے, فالو کرتا ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کا کسی شخصیت کو آئیڈیلائز کرنے کا لیول جو ہے وہ صرف پریز کرنے سے بڑھ کر, اس کی تعریف و توصیف کرنے سے بڑھ کر اس درجے پر چلا جاتا ہے وہ ایک حد پہ جا کر اس کو پوجنے لگتے ہیں. آپ اگر مختلف کانسرٹس کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ بڑے معروف لوگ, مائیکل جیکسن یا جسٹن بیبر یا دوسرے لوگ, ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. کئی لوگ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں. یہی معاملہ سیاسی لیڈرز کا, کئی لوگ جان تک دے دیتے ہیں. تو دجال جو ایک الٹیمیٹ ایول ہوگا, یعنی انسانی شکل میں شیطانیت کی مکمل تصویر ہوگا. حدیث میں آتا ہے, اور صحیح حدیث میں آتا ہے, آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. تو فتنہ دجال اتنا ہی قدیم ہے کہ جتنی تاریخ انسانی قدیم ہے. اب اس کو سمجھیے, جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ مذہب کو اس کی روایت سے ہٹا دیا جائے اور اس کو تبدیل کر دیا جائے اور اس کا ایک ماڈرنائزڈ فارمیٹ لے کر آیا جائے, اس کی ایک تجدیدی شکل سامنے پیش کی جائے, تو لا محالہ وہ سنکرونائز ہونا شروع ہوگا. وہ اس میں ایک ربط پیدا ہو جائے گا, ایک تعلق پیدا ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے نہیں جناب انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے, وہاں سے معاملہ آگے بڑھے گا. آپ کہیں گے نہیں جناب تقارب ادیان ہونا چاہیے,
کلوز ریلیشن شپ ہونے چاہیے, انٹرفیتھ میرجز ہونی چاہیے جو معاشرے میں کروائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہیں گے نہیں جناب سنکرونائز کر دیا جائے, یونٹی ہو جائے, ایک نیا مذہب بنا لیا جائے. تو در حقیقت یہ دجال کو خدا ماننے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مختلف علماء نے کتب لکھی ہیں. حضرت شیخ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال, اور اسی طرح سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مارکہ ایمان و مادیت. سورہ کہف کے تناظر میں آپ سورہ کہف کی تفسیر بھی دیکھیں تو اس تناظر میں گفتگو کی گئی ہے. کس طرح ایک مذہب مادیت سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, ایک جدید مذہب, ایک جدید عالمی مذہب جس کو اسلام کے مقابل پیش کیا جائے گا, اور اسلام کا آخری مانتا اسی سے ہوگا. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ مذہب کی تشکیل نو اور تجدید تشکیل کا ہی شاخسانہ اس بحث میں ایسے جدت پسند اور اس کے برعکس وہ مجدد جو ہر 100 سال بعد پیدا. اچھا میں نے آپ سے عرض کی اور یہ حدیث میں ہے کہ ہر ایک مخصوص عرصے کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو احیاء, تجدید اور احیاء. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے, اپنے اطراف کے معاملات کو سمجھتے ہوئے, مشکلات کو سمجھتے ہوئے, حالات و واقعات کو سمجھتے ہوئے دینی روایت کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا جائے. دین میں اضافہ نہ کر لیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ دین میں ہر نئی انوویشن جو پیدا کی جاتی ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. تو در حقیقت آپ جس کو تجدید کہتے ہیں ہوتی وہ بدعت ہے, کیونکہ اس میں سے احیاء نکال دیتے ہیں, یعنی اسلام کے اصولوں کی طرف پلٹنے کو نکال دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جب مجدد آتا ہے تو دین کو اپنی اصل کی طرف لوٹاتا ہے, اور جب ایک تجدد پسند ماڈرنسٹ آتا ہے تو دین کو اپنے مزاج اور اپنی اصل سے تبدیل کر دیتا ہے. بہت بنیادی فرق ہے. ایک مجدد اپنے اسلاف پر سوالات نہیں اٹھاتا, وہ ریکنسٹرکشن کی بات نہیں کرتا, ریفارمیشن کی بات نہیں کرتا, تشکیل نو کی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جناب ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا, اس کی روشنی میں اب آج کے معاملات میں یہ راستہ اختیار کیا جائے. وہ قیاس کرتا ہے, وہ اجتہاد کرتا ہے, لیکن اپنی روایت سے نہیں ٹوٹتا. ایک تجدد پسند کہتا ہے نہیں, روایت کو تبدیل کر دیا جائے, اس کے اصولوں کو بدل دیا جائے, اس کے مزاج کو تبدیل کر دیا جائے. یہ بنیادی فرق, اور یہ بڑا آسان فرق ہے کہ جس کو بھی آپ اپنے اسلاف پر, اپنے سلف پر فقہی حوالوں سے, علم حدیث کے حوالے سے, تفسیر کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے تنقید کرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ تجدد پسند ہے, یہ ماڈرنسٹ ہے, یہ مسلم ماڈرنسٹ ہے. یہ مغربیت کی بنیاد پر رینائسنس کا قائل ہے, یہ احیاء کا قائل نہیں جس کو اسلام احیاء کہتا ہے, پلٹنا اپنی اصل کی طرف. در حقیقت یہ تجدد پسند ہے, یہ تجدد پسند بدعتی ہے جو دین کو تبدیل. بدعت وہ نہیں ہے جن کو ہم جن رسومات کو اور چیزوں کو خاص ہم نے بدعت کا ٹیگ لگا دیا. در حقیقت ان سے بڑی بدعت یہ ہے کہ مذہب کو تبدیل کر دیا جائے. آج کہا جائے نہیں جناب نزول مسیح کا عقیدہ درست نہیں ہے, نہیں جناب عذاب قبر کوئی شے نہیں ہے. یہ اعتقادی بدعت ہے, یہ تجدد ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بڑا انکار جو ہے تجدد پسندوں میں وہ اسپریچولیٹی کا انکار ہے. یعنی وہ وحی کی تعویل کرتے ہیں, وہ جنات کی تعویل کرتے ہیں, وہ روح کی تعویل کرتے ہیں, وہ فرشتوں کی تعویل کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو میٹا فزیکل ہے اس کی تعویل کرتے ہیں اور اس کو انسانی عقل کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. دائرہ بھی وہ جو انہوں نے خود بنایا. تو یہ بڑا بنیادی فرق. ایک اور سوال ہے, is there no skeptic understanding of religion as Ibrahim? اچھا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے, اور
اور وہاں پر گفتگو یہ ہوئی کہ ایک رات، اس کا مفہوم ہے قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم سے حوالہ یاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اپنی قوم سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور کہیں پر آتا ہے کہ 3 مختلف راتوں کی گفتگو ہے، کہیں پر آتا ہے 3 مختلف مواقع کی گفتگو ہے، کہیں پر آتا ہے کہ یہ ایک ہی رات کی گفتگو ہے۔ یہ آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، آپ تفسیر ابن کثیر سے رجوع کر سکتے ہیں، یا مولانا ثانوی رحمۃ اللہ کی بیان القرآن دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے حوالے سے ایک طرح بیان اختیار کیا، انداز، طرز بیان، اور انہوں نے کائناتی امور سے متعلق 3 بڑی علامتوں کو لیا: سورج، چاند اور ستارہ، جو لوگوں کو نظر آتا تھا، جو مظاہر تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ستارہ نظر آ گیا، کیونکہ انسانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو ستارہ سب سے چھوٹا نظر آتا ہے، گو کہ وہ چاند سے کہیں بڑا ہے، اور سورج سے بھی بڑے کہیں ستارے ہوں گے، لیکن جناب وہ جب اپیئر ہوا تو انہوں نے کہا کیا یہ تو بڑا قوی نظر آتا ہے، روشن نظر آتا ہے، کیا یہ رب ہے؟ تو وہاں سوال یہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ یہ تھا کہ کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا اور چاند کی روشنی پھیل گئی تو پھر یہی گفتگو ہوئی، وہاں بھی استفہام تھا، استفسار تھا کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب وہ غائب ہو گیا تو سورج نکلا، اور پھر سورج غروب ہو گیا، تو آرگومنٹ انہوں نے قائم کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ آیات دیکھیں تو وہاں پر گفتگو یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کی مختلف نشانیاں دکھا دیں، ان پر حق واضح ہو گیا، ان کا آرگومنٹ اپنے باپ سے ہوتا ہے، بتوں کے حوالے سے۔ پورا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، جناب وہ بتوں کو، چھوٹے بتوں کو توڑ کر ہتھوڑا جو ہے بڑے بت کے ہاتھ میں رکھتے ہیں پر کہ اس نے توڑا ہے۔ اب نیشنلی تو مانو کہ اس نے توڑا ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں مانتے، یہ کیسے توڑ سکتے ہیں، تو بت ہے، تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ پھر عقل کہاں گئی تمہاری؟ ہمارے بعض مفسرین کو، خاص طور پہ دور جدید کے کچھ مفسرین کو ایک بہت ہی بڑا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ انبیاء، پچھلی گفتگو میں غالباً یا پہلے یا دوسرے لیکچر میں عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبی ہمیشہ توحید پر ہوتا ہے، نبی اپنے دین کو پہچانتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی فکری جو ہے وہ پروسیس کے نتیجے میں وہ نبوت تک پہنچ گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی پیدا کیا جاتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی شرک نہیں کر سکتا، نبی کے اخلاقیات کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، معمون رکھتے ہیں، وہ بچوں کی طرح معصوم ہوتا ہے، نبی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اس کی فطرت اور مزاج میں گناہ نہیں ہے، نیکی ہے۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں اس آرگیومنٹ سے؟ اول تو یہ بنیادی، جس کو بنیادی عربی بھی نہیں آتی وہ اس سے اس مخالفت میں مبتلا ہوگی، تو یہ کہا کہ جناب یہ رہا نہیں، وہ استفسار تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جب ان کو نشانیاں دکھا دی گئیں اور جب وہ بتوں والا واقعہ ہو گیا، خود بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فلسافیکل جرنی تھا، نہیں، فلسافیکل جرنی نہیں، نبی اپنی بنیاد میں، اپنی اصل میں دین حق پر قائم تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نبوت کا اعلان بعد میں ہو تو بتایا جائے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے، بچپن میں ہی شق صدر کے واقعات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ واقعہ 2 بار ہوا، بعض میں آتا ہے 3 بار ہوا۔ تو اب جس شخصیت کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہو، کیا وہ کسی تشکیک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ آپ یعنی اسکیپٹک، ہاں، انہوں نے عام انسانی عقل اسکیپٹسزم کے رولز کو یوز نہیں کیا، عام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم یہ مان لو گے یہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے؟ بلا شبہ آپ کے کیریکٹر کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین، کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے تسلیم نہ کیا جائے۔
یہ وہ دلیل تھی کہ جو عقل سلیم کو متاثر کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بھی وہ تھی کہ جو عقل سلیم کو مظاہر کے تاثر کو انہوں نے توڑا, مظاہر کے تاثر کو ختم کیا اور بتایا کہ نہیں جناب یہ بھی عارضی ہے, یہ بھی وقتی ہے, یہ بھی ثانوی ہے, در حقیقت خدا ان مظاہر سے اوپر, ان سے ماورا کوئی ہے, کوئی ذات جو ان سے اوپر ہو, جو ہر شے پر قادر ہو. اور انہوں نے یہ آرگومنٹ اپنی قوم پر قائم کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود اسکیپٹک اپروچ رکھتے تھے یا کسی بھی جگہ اس حوالے سے کسی قسم کی تشکیک کا شکار تھے. تو امید ہے کہ جو کچھ سوالات کیے گئے ہوں گے ان کا جواب آپ نے کیے ہیں, آپ کو جواب مل گیا ہوگا. مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کو جو ایگنوسٹسزم کی گفتگو کو میں کوشش کروں گا کہ ایگنوسٹسزم کے حوالے سے آپ کو جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایک PDF فائل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ ریکارڈنگز ہو جائیں تاکہ آپ کے ساتھ ان ریکارڈنگز کو بھی جو ہے وہ شیئر کیا جا سکے. بعد میں بھی انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی, اور جب نیکسٹ ہمارا سیشن شروع ہوگا تو اس میں بھی ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے, ریوائز کریں گے, اور آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. تو ابھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو, اور سوال پیدا ہو, صاحبان موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں چیٹ میں لکھ کر. اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اسٹڈی مٹیریل ڈیٹا جو ہے گروپ میں, اور انشاءاللہ ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اور اس کو بولنے والوں کے لیے, بولنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے, اور جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے, اس کے حوالے سے محنت کی ہے, جو خاص طور پہ برادر ہمارے منیب حسین صاحب کی بہت محنت ہے شروع سے, اور کچھ ہمارے احباب ہیں جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہیں. آگے وہ اپنے اپنے مواقع پر وہ اسپیک بھی کریں گے, اسپیچز بھی دیں گے اس پر مختلف اپنے اپنے موضوعات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائیں, اور اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس محنت کو سننے کی اور ہماری بات کرنے کا دوسرا مقصود یہ ہے کہ یہ تمام عنوانات سیکھ کر در حقیقت ہمارے اپنے ذہن سے اشکالات دور ہو کہ سننے والا اور بولنے والا ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں. جو بولنے والا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. جب ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی ایک بیس ہوتی ہے, مطالعہ کرتے ہیں, ایک گراؤنڈ بناتے ہیں, اس حوالے اس سے ریلیٹڈ حوالہ جات. میں نے کوشش یہ کی کہ اس کو بہت زیادہ ایکیڈیمک نہ رکھوں کہ کہیں آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے, تو اس کو لیکچر کے انداز میں رکھا ہے. ایکیڈیمک سے زیادہ جو ہے وہ اس کو دعوت کے انداز میں پیش کیا ہے. ایک مقصود یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر وہ بہترین قسم کی استعداد پیدا ہو جائے کہ جب آپ کے سامنے اشکالات آئیں, یہ سوالات آئیں, اور آپ کے سامنے لوگ یہ مسائل اٹھائیں تو آپ ان کا جواب ان کو دے سکیں. جواب تو دینے کی انسان کوشش کرتا ہے, لیکن حقیقی جواب وہ ہے جو کہ وہ انسان سیکھ کر دیتا ہے, سمجھ کر دیتا ہے, اس کی بیس کو سمجھتا ہے, اس کی فلسفی کو سمجھتا ہے, اس کے بیسک کانسیپٹ کو سمجھتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ہمارا محاضرہ ہے, یہ لیکچر جو ہے وہ نافع رہا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیو کر دوں. سوالات تو نہیں ہیں نا؟ نہیں, وہ تو آئے تھے, وہ تو دیکھ گئے. جیسے نارملی کوشش میری ہوتی ہے کہ جب میں بات کروں سوال پیدا نہ. سعود بھائی بھی تھے آج؟